بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر زرداری صاحب نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا جی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مولانا کے اوپر جوابی حملہ کیا ہے، چونکہ جناب شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کہا ہے کہ جناب یہ آپ کا کیس ہے، آپ اسے بھگتیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس معاملے میں سے، اس قضیے میں سے معافی دیجیے۔ اور لہٰذا صدر مملکت نے وہ نکات جو ہیں وہ پبلک کر دی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا، مطلب کہ دستخط نہیں کیے۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی کے ہمارے احباب پروپیگنڈا کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ پی ایم ایل این سے ہینڈل نہیں ہو سکا، وہ پی ایم ایل این نے کیا بہن ہے تسی کنفرنٹ کرو، جناب نے انکار کیا ہے، تو پھر نتیجے کے طور پہ یہ ہوا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جناب صابر شاکر صاحب حال مقیم برطانیہ، ان کے اوپر بڑا مشکل وقت آ گیا، اور انہوں نے اپنے دفتر کے گروپوں کے اندر اور دوسرے گروپوں کے اندر اپنے دوست احباب کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ بھائی جان وی پی این ڈاؤن لوڈ کرو، اور ڈاؤن لوڈ کر کے میرا ولاگ دیکھا کرو، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ویوز بہت کٹ رہے ہیں، اور بقول ان کے کہ جناب چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے ویوز بہت کم آ رہے ہیں، تو لہٰذا تمام دوستوں سے ہاتھ باندھ کے دست بستہ گزارش ہے کہ فوری طور پہ وی پی این ڈاؤن لوڈ کریں اور جناب صابر شاکر صاحب کو دیکھا کریں۔ اب صابر شاکر صاحب کے جو ویوز کے اندر کمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو ملنے والے ڈالرز میں بھی کمی آئی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا جب کوئی کلیگ مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہو تو اس کا مذاق اڑانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ لوگ جو ہیں ان کے انگریزی کی کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو میں انہوں نے ویوز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، میرے اپنے کنے آتے ہیں، میرے سے تو پھر بھی وہ 4-5 گنا زیادہ آتے ہیں نا بھائی۔ لیکن دیکھیں جن لوگوں نے اسے مطلب کہ روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا، سارے ہماری طرح تھوڑے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے آپ سے کبھی کہنا ہی نہیں ہے کہ یار آپ آ کے دیکھتے ہیں تو ولاگ ذرا شیئر کر دیا کریں، یا اس کو ہم نے نہیں کبھی کہا آپ سے، کبھی سال میں ایک آدھ مرتبہ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی انڈائریکٹلی جس طرح میں اب کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو آپ سے نہیں کہتے کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ طالبان کا جو چینل ہے نا، افغان طالبان کا، وہ بھی یہی کہتا ہے راؤنڈ ٹی وی کہ لائک کرے، سبسکرائب کرے، پتہ نہیں انہیں کیوں یاد کیتا ہونا سبسکرائب ہے، باچا نے، ہمارے باچا خان نے کس طرح یاد کیا ہوگا کہ زلمی ہے کہ باچا ہے، چلو جو بھی ہے، تو اس نے پتہ نہیں کیسے یاد کیا ہوگا، ٹھیک ہے، سبسکرائب کرے، لائک کرے اور آگے شیئر کرے، وہ کرے کہتے ہیں، ان سے کرے نہیں کہا جاتا، تو خیر، تو صابر شاکر بھائی جو ہیں مشکلات میں ہیں، ہم ان کی مشکلات کا مذاق نہیں اڑائیں گے بھئی، جو بھی ان کی نظریات سے اتفاق کرتے ہیں بھئی وہ آپ کو مدد کے لیے پکارنے جائیں، وی پی این ڈاؤن لوڈ کریں، میں ویسے کیتا ہے لیکن میرے سے وہ برداشت نہیں ہوتے، میں ان کی بات نہیں سنتا۔ اینی ہاؤ، اچھا جناب، آج ہمارے جو وزیر ہیں جناب وزیر باتدبیر جناب عطا اللہ طارق صاحب، وہ ترکی گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی کانفرنس ہے میڈیا کے اوپر، اس سے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے یہ جو ہمیں سودا بیچتا ہے ویسٹ، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ایکوپمنٹ کے ایپس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کانٹینٹ کی، لیکن ہم جب سید برہان الدین وانی شہید جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور جن کی تصویر لگا کے جناب شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں خطاب بھی فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کے بارے میں کوئی پوسٹ ٹویٹر پہ لکھیں، فیس بک پہ لکھیں، تو اس اکاؤنٹ کو فوری طور پہ اڑا دیا جاتا ہے اور ہماری ٹرولنگ کی جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، ویسے میں آزما کے بھی دیکھے، ٹھیک ہے۔ ایک اکاؤنٹ نے مجھے بہت بڑی گالی دی، میں نے بڑی شستگی سے جواب دیا، اس کے بعد وہ اکاؤنٹ چپ کر گیا، کیوں بولا؟ وہ جو میرا شستگی کا جواب تھا وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تھا ہی نہیں۔ آپ نے میری بات سمجھی؟ مطلب کہ میں نے اگر ان کی والدہ محترمہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے۔
جب والدہ کے ساتھ میں نے محترمہ لکھ دی اور ان کی شان کے اندر گستاخی کر دی، ٹھیک ہے، اور معاملات جو تھے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا زبانی، مجھے بھی شرم آتی ہے، لیکن جب میں نے اس شستہ زبان کے اندر ان کے ساتھ جو تھا وہ عین غین کیا آن لائن، اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ میں نے پھر اس کے اوپر تجزیہ کیا، اپنے ایک دو دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اس کے اندر وہ والا ہے ہی نہیں، سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، وہ آپ کو جواب کیسے دیتا ہے۔ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے جی۔ اور اب دیکھیے انہوں نے کہا اللہ طارد صاحب نے کہ جناب یہ ہم ہوتے ہیں، ٹرول ہوتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اس کو بھی دیکھا جائے، لیکن یہ تو ایسے ہی چلتے چلتے خبریں آ گئیں۔ صدر زرداری صاحب نے جناب بیڑا اٹھا لیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان مجزا تعالیٰ کو میں نپٹوں گا، اور انہوں نے جاری کی ہیں باقاعدہ اعتراضات، اور ان کی ہم آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر جناب صدر مملکت کے اعتراضات۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پہلے سے موجود قوانین کا حوالہ، ان قوانین کی موجودگی کے اندر یہ ترمیم جو تھی یہ بے معنی اور لایعنی حیثیت رکھتی ہے۔ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کی موجودگی میں یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ہی چیز کو گورن کرنے کے لیے 3 قوانین نہیں ہو سکتے، 2 تو موجود ہیں۔ اچھا جی، سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1960 اسلام آباد کی حدود میں نافذ العمل ہے، اور نئی ترمیم کا اطلاق محض اسلام آباد میں ہونے کے حوالے سے کوئی شک یا بل میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، مدارس کو بحیثیت سوسائٹی رجسٹر کروانے سے ان کا تعلیم کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئے بل کی مختلف شکوں میں سے مدرسے کی تعریف میں تضاد موجود ہے کہ مدرسہ کس کو کہیں گے، کس ادارے کو کہیں گے۔ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1960 کے ابتدائیہ میں مدرسے کا ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصرار کہ ہم 1807 کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ نئے بل میں مدرسہ کی تعلیم کی شمولیت سے 1960 کے ایکٹ کے ابتدائیہ کے ساتھ تضاد پیدا ہوا ہوگا۔ اس قانون کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن سے فرقہ واریت کو پھیلاؤ ملنے کا خدشہ ہے۔ ایک ہی سوسائٹی میں بہت سے مدرسوں کی تعمیر سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ سوسائٹی میں مدرسوں کی رجسٹریشن سے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا۔ ایسے مفادات کے ٹکراؤ سے عالمی تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بل کی منظوری سے ایف اے ٹی ایف اور دیگر عالمی اداروں کے بارے اپنی آراء اور ریٹنگ میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا پائنا ایف اے ٹی ایف مسئلے جو پیسہ کباری، تو لہذا میں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کرنے، جا میں تو سے نہیں بولوں، میں نے نہیں کرنے بھائی، ٹھیک ہے، یہ نئی ترمیم لے کے آئیں تو میں اس پہ دستخط کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب چونکہ پیپلز پارٹی کو ہینڈل کرنا موجودہ پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اس کو ہینڈل کرنا جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ذمہ لیا تھا، اور ایم کے ایم کو ہینڈل کرنا جناب حضرت قبلہ شہباز شریف نے اپنے ذمہ لیا تھا، تو لہذا پی ایم ایل این نے کہا کہ جی تہاڈی واری وہ اگے کرو مولانا کو ہینڈل۔ تو مولانا کو پیار سے پچکارنے اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی بجائے انہوں نے جناب سامنے سے یہ کلیریفیکیشن جاری کر دی، حالانکہ اس سے پہلے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو روانہ کیا گیا، اور انہوں نے جا کے مولانا کے مٹھیاں پڑھنے کی کوشش کی یا ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن مولانا نے جناب بلاول زرداری صاحب کی ایک بات بھی نہیں سنی،
اور بلاول صاحب جو تھے وہ وہاں سے مایوس لوٹے۔ تو بہرحال مولانا کہتے ہیں کہ جناب میرا جو ہے وہ جس نے بھی ہینڈل کرنا کرے، لیکن میں نے 1860 کے تحت ہی رجسٹر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بس میں نے کہا کہ یہ ایک چیز تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیجیے۔ مولانا کا یہ بھی ساتھ میں خیال ہے کہ اگر ہم اس کے نصاب کے محکمہ تعلیم کے تحت آتے ہیں تو پھر محکمہ تعلیم ہم سے پوچھے گا کہ پائیں تسی نصاب کی پڑھانا، اور جب وہ نصاب کے اندر مداخلت کرنے پہ آئے گا تو کل کو کیا پتا کہ کون سی حکومت آتی ہے اور وہ ان مدارس میں کون سا جو نصاب ہے اس کا اطلاق کر دیتی ہے۔ یہ نصاب کی تبدیلی سے تو ہم نے جامعہ ازہر کا رگڑا نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جامعہ الازہر جو کبھی سیٹ آف لرننگ تھی اور مسلمانوں کی سب سے پرانی سیٹ آف لرننگ ہے، جو اس کو انگریزوں نے ڈسٹارٹ کیا ہے یا اس کے بعد جو وہاں پہ مصر نے آنے والی رسپیکٹیو گورنمنٹ نے کیا ہے، وہ نصاب میں تبدیلیاں کر کے کیا ہے۔ تو مولانا کا نقطہ نظر بھی اپنے اندر اسٹرینتھ رکھتا ہے کہ ہم محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نہیں بہن آپ 1860 کے ایکٹ کے تحت بھی رجسٹر نہیں ہو سکتے، کہ پھڈا پہ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔